بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری ایپیسوڈ نمبر 10۔ یکتان بن سلوم کے قبیلے نے بیت المقدس اور بیت لحم کے درمیان اس جگہ پڑاؤ کیا تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ راحیل کا مقبرہ ہے۔ بیت لحم وہی جگہ ہے جہاں بعد کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبریں بھی ہیں۔ نیز ایک گرجا جس میں اعلیٰ درجے کی مینا کاری ہے اور سنگ مرمر کا ستون یہاں بنا ہوا ہے، اور اس کی تاریخ بنیاد 1200 سال پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ جیسا کہ ایک شہتیر کے کتبے سے جو خراب نہیں ہوا ظاہر ہوتا ہے، کھجور کا ایک درخت بھی ہے جس کا قرآن مقدس میں ذکر آیا ہے۔ یہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محراب ہے جس کو فرنگیوں نے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ جگہ بیت المقدس کے قریب ایک طرح کا ایک قصبہ ہے جس میں بازار بھی ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے تو بیت لحم کا ایک راہب ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیت لحم کے واسطے امان مانگی۔ فاروق اعظم نے فرمایا، میں اس جگہ کو نہیں جانتا بلکہ بخوشی معائنہ کروں گا۔ پھر جب وہ یہاں تشریف لائے تو لوگوں سے فرمایا، تم کو امان اور سلامتی دی جائے گی، لیکن ہم پر واجب ہے جہاں نصارہ رہتے ہیں وہاں مسجد تعمیر کر دیں۔ راہب نے عرض کیا، بیت لحم میں ایک محراب دار مکان اسی طرح کا بنا ہوا ہے کہ آپ کے قبیلے کی طرف اس کا رخ ہو سکتا ہے۔ آپ اسے لے کر مسلمانوں کی مسجد بنا لیں اور ہمارے گرجے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجے کو چھوڑ دیا اور اس محراب دار عمارت میں نماز ادا فرمائی اور اسے مسجد بنا لیا۔ یکتان بن سلوم کے قبیلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی قبر کو بائیں طرف رکھتے ہوئے دائیں جانب اپنے قبیلے کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ یہاں وہ چند دن قیام کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہاں اطراف میں چراگاہیں تھیں جن پر چر کر ان کے جانور پیٹ بھر سکتے تھے۔ ایمن، سلمون اور دیسان جب قبیلے میں داخل ہوئے تو قبیلے کے لوگوں نے شاندار انداز میں ان کا استقبال کیا۔ قبیلے کا سردار زومنس اور سپہ سالار شاول خود آئے، انہیں ان کے خیمے تک لے کر گئے۔ اس موقع پر زومنس دیسان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیسان میری بہن، تم تینوں کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نابلس سے تم لوگوں کو نکال کر جنوب کی طرف بھیجنے سے مدعا یہ تھا کہ تم لوگوں کو محفوظ رکھا جائے۔ اگر سامرا کا حکمران اخیاب کسی وجہ سے ہمارے قبیلے کی تلاشی لیتا تو تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے ہم پر حرف گیری نہیں آ سکتی تھی، اسی بنا پر تم کو پہلے جنوب کی طرف بھیج دیا تھا۔ اب تم تینوں اپنے خیمے میں جاؤ۔ پہلے کی طرح تم تینوں کا خیمہ یکتان بن سلوم کے دونوں خیموں کے ساتھ ہی نصب کیا گیا ہے۔ اس موقع پر تم تینوں سے ایک التماس بھی کروں گا۔ زومنس کے ان الفاظ کے جواب میں ایمن غور سے زومنس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ قبیلے کے سردار ہیں، آپ ہم سے التماس کیوں کریں گے؟ التماس تو ہمیں آپ سے کرنی چاہیے۔ جواب میں زومنس کچھ سنجیدہ سا ہو گیا تھا، کہنے لگا، بیٹی معاملہ یہ ہے کہ یکتان بن سلوم مجھے بڑا عزیز ہے۔ وہ میرے قبیلے کے عمدہ ترین تیغ زنوں میں سے ایک ہے اور میں اس سے محبت اپنے بیٹے جرار کی طرح کرتا ہوں، لیکن اپنی ماں اور دونوں بھائیوں کے مرنے کے بعد وہ کچھ اکھڑا اکھڑا سا رہنے لگا ہے۔ کئی بار اس نے قبیلے سے نکل کر بال دیوتا کے پجاریوں سے انتقام لینے کے لیے جانا چاہا، لیکن ہر بار میں نے اسے روک دیا۔ ماں اور بھائیوں کے مرنے کی وجہ سے اس نے بہت زیادہ اثر لیا ہے۔ بس میری تم سے التماس یہ ہے کہ تم اس کو تسلی اور ڈھارس دو، اسے باتوں میں لگا کر پہلی حالت پر لانے کی کوشش کرو اور اسے یقین دلاؤ کہ بال دیوتا کے پجاریوں سے انتقام لینے کے لیے وہ اکیلا نہیں ہے۔ میں نے جہاں پچھلی منزل پر پڑاؤ کیا تھا وہیں سے اپنے کچھ خاص آدمی نابلس کی طرف روانہ کر دیے جو بال دیوتا کے ان پجاریوں پر نظر رکھیں گے جو یکتان بن سلوم کی ماں اور بھائیوں کے قتل میں ملوث ہیں۔ ساتھ ہی وہ لوتان اور اس کے باپ انوس کو بھی نگاہ میں رکھیں گے، اس لیے کہ لوتان اور اس کے باپ انوس نے غداری کی ہے۔ دھوکہ دہی سے یکتان بن سلوم کو بلا کر انہوں نے یکتان بن سلوم کو گرفتار کرانا چاہا۔ ایسا وہ اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ یکتان بن سلوم کو ملکہ ایزبل کے سامنے پیش کیا جائے، جہاں اس سے یہ معلوم کیا جائے کہ تم تینوں نے کہاں قیام کیا ہوا ہے، تم کہاں اور کس جگہ ٹھہرے ہوئے ہو، اور جب تمہارا عطا پتہ مل جائے گا تو تم تینوں گرفتار ہو جاؤ گے تو ملکہ ایزبل لوتان اور اس کے باپ انوس کو اس قدر مال و دولت سے نوازے گی جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بس اسی لوپ اور لالچ میں انہوں نے یکتان بن سلوم کی ماں اور دونوں بھائیوں کو بال دیوتا کے پجاریوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد زومنس رکا، پھر کسی قدر غضبناک لہجے میں کہنے لگا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کنانی عرب ہیں، ہم صحرائی عربوں کا معاملہ انتقام پر اترے ہوئے اونٹوں کی مانند ہے اور ہم اپنا معاملہ کسی پر ادھار نہیں رکھتے۔ ان بال دیوتا کے پجاریوں سے ہم ایسا انتقام لیں گے کہ آنے والے دور میں یہ ہم کنانیوں کا نام سن کر
کانوں کو ہاتھ لگاتے پھریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد زومنس جب خاموش ہوا تب غور سے ایمن ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا آپ بتائیں گے کہ اس وقت یکتان بن سلوم کہاں ہے؟ اس پر زومنس کی بجائے شاول بول اٹھا، میری عزیز بہن، وہ اس وقت اپنے خیمے میں نہیں ہے۔ یہ دائیں جانب جو چھوٹا سا کوہستانی سلسلہ ہے، اسی پر سارے جانور چر رہے ہیں، وہیں قبیلے کے چرواہے بھی ہیں، اس وقت انہی کے اندر کہیں بیٹھا ہوگا، خیمے میں بہت کم رہتا ہے۔ اس پر زومنس پیچھے ہٹتا ہوا کہنے لگا، تم تینوں جا کر اپنے خیمے میں آرام کرو، میں کسی کو بھیج کر یکتان بن سلوم کو بلواتا ہوں۔ اس پر ایمن پھر بولی اور زومنس کو کہنے لگی، سردار آپ زحمت نہ کریں، خیمے میں سامان رکھنے کے بعد میں اور میرا بھائی سلمون خود ان کی طرف جائیں گے اور انہیں ساتھ لے کر خیمے میں آئیں گے۔ زومنس نے اس سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا زومنس اور شاول دونوں وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ دیسان، سلمون اور ایمن آگے بڑھے، اسی خیمے میں داخل ہوئے جس خیمے میں اوزال، دیسان اور ایمن شب بسری کیا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنا ضروری سامان خیمے میں رکھ دیا۔ پھر ایمن اپنی ماں دیسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اماں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اور سلمون دونوں بہن بھائی یکتان بن سلوم کو بلا کر لے آئیں۔ اس موقع پر دیسان نے گھورنے کے انداز میں ایمن کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بیٹی مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یکتان بن سلوم ہمارا محسن ہے، میرے لیے وہ ایسے ہی ہے جیسے سلمون ہے، تم فوراً جاؤ اور اسے بلا کر لاؤ۔ اپنی ماں کے ان الفاظ پر ایمن اور سلمون دونوں بہن بھائی خوش ہو گئے تھے۔ پھر دونوں ایک ساتھ خیمے سے نکل گئے تھے۔ تیز تیز چلتے ہوئے وہ اس چھوٹے سے کوہستانی خیمے کی طرف گئے جس کے اوپر قبیلے کے چرواہے بیٹھے ہوئے تھے، اور کوہستانی سلسلے کے اوپر ڈھلانوں پر اور نیچے وادی میں قبیلے کے جانور دور دور تک پھیل کر چر رہے تھے۔ جب اس کوہستانی سلسلے کے قریب گئے تب یکتان بن سلوم جو اس وقت قبیلے کے چرواہوں میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے انہیں دیکھ لیا، لہٰذا وہ تقریباً بھاگتا ہوا نیچے اترا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر ایمن اور سلمون ایک جگہ رک گئے تھے۔ یکتان بن سلوم جب قریب آیا تو سلمون کو نہ جانے کیا ہوا، ہونٹ کاٹنے لگا، پھر بھاگا اور یکتان بن سلوم سے لپٹ کر دھارو دھار سسکیاں اور ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگا تھا۔ یہ حالت دیکھتے ہوئے ان کے قریب ہی کھڑی ہو کر اپنی گردن کو جھکائے ایمن بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا۔ یکتان بن سلوم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ پھر اس نے سلمون کو سنبھالا۔ اتنی دیر تک ایمن بھی سنبھل گئی تھی۔ پھر تینوں خیمہ گاہ کی طرف ہو لیے۔ جب وہ خیمے میں داخل ہوئے تو اسے دیکھتے ہی دیسان اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے بازو اس نے پھیلا دیے۔ پھر یکتان بن سلوم کو اپنے ساتھ لپٹا کر وہ پیار کرنے لگی تھی، ساتھ ہی رونے بھی لگی تھی۔ کچھ دیر اداس اداس سا سما رہا، پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، چاروں خیمے میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ دیسان نے یکتان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، بیٹے تمہاری ماں صرف تمہاری ماں ہی نہیں تھی، میری بہن بھی تھی، تمہارے بھائی میرے بیٹوں کی جگہ تھے۔ میں جانتی ہوں ان کے مرنے کا جس قدر تمہیں دکھ ہے، کسی اور کو اس کا احساس اتنا نہیں ہو سکتا جتنا تمہیں ہے۔ پھر بھی بیٹے تمہارا یہ نقصان میں سمجھتی ہوں ہماری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے کہ یکتان بن سلوم فوراً بول اٹھا۔ دیسان کی بات اس نے کاٹ دی، پھر کہنے لگا، اماں یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرا نقصان آپ کی وجہ سے کیسے ہوا؟ میں تو ایک اچھے کام کے لیے گیا تھا، لوتان کو اطلاع دینے گیا تھا، لیکن لوتان اس کے باپ انوس نے دھوکہ دہی اور فریب سے کام لیا۔ آپ تینوں کو گرفتار کروانے کے لیے انہوں نے بال دیوتا کے پجاریوں کو خبر کر دی، لہٰذا وہ ہم پر حملہ آور ہوئے، جس کے نتیجے میں میری ماں اور بھائی مارے گئے، لیکن وہ پجاری بھی نہیں بچیں گے۔ اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے بال دیوتا کے مندر کے اندر محفوظ ہیں تو ان کی خام خیالی ہے۔ میں نے اس مندر سے ایسے نکالوں گا جیسے سانپ کے بل میں پانی ڈال کر اسے باہر آنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یکتان بن سلوم جب خاموش ہوا تب ایمن نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، آپ کی طرف آنے سے پہلے سردار زومنس اور شاول کے ساتھ ہماری تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ وہ دونوں کہہ رہے تھے کہ آپ ان پجاریوں سے اکیلے انتقام لینے کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کبھی بھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیے گا، اور پھر آپ کا اتنا بڑا قبیلہ ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں، پورا قبیلہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور سردار زومنس کہہ رہا تھا کہ ان پجاریوں سے انتقام لینا تو ہمارا فرض بن گیا ہے، ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آپ یکتان بن سلوم نے ایمن کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ایمن تمہارا کہنا درست ہے، میں نے جذبات میں آ کر 2 بار فیصلہ کیا تھا، لیکن زومنس اور شاول کے سمجھانے پر میں نے سوچا کہ کسی طریقے اور کسی ڈھنگ سے ان پجاریوں سے نپٹا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد یکتان بن سلوم رکا۔ دوبارہ اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اماں بات یہ ہے کہ میری ماں اور دونوں بھائیوں کے مارے جانے کے بعد اب میرے دامن میں کچھ نہیں ہے، میری زندگی اب تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر کھڑی کر دی گئی ہے۔
لوتان اور اس کے باپ انوس دونوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ بال دیوتا کے پجاریوں نے ظلم کیا ہے۔ اب ان کے ساتھ میری ایک طرح کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ مجھے اس دنیا سے ان کے ہاتھوں کوچ کرنا ہوگا، یا وہ میرے ہاتھوں عدم کی طرف سدھاریں گے۔ زندہ ہم میں سے کسی ایک کو ہی رہنا ہے۔ اماں، مجھے بے حد افسوس ہے کہ لوتان تمہاری بیٹی ایمن کا منگیتر ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ میری ماں اور میرے بھائیوں کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ کسی موقع پر اگر میں اس سے قتل کا انتقام لوں تو آپ تینوں برا نہ مانیے گا۔ میں اس کے پاس ایک نیک ارادہ لے کر گیا تھا، لیکن ان دونوں باپ بیٹے نے میرے ساتھ دھوکہ اور فریب کیا ہے۔ جو ہم کنانیوں کے ساتھ دھوکہ فریب کرتا ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ ہم اس سے انتقام لیتے ہیں، خواہ یہ انتقام 100 برس بعد ہماری آنے والی نسلیں ہی کیوں نہ لیں۔ ہم اس کے ساتھ اپنا حساب بے باک ضرور کر دیتے ہیں۔ یہی معاملہ اب میرے اور لوتان اور اس کے باپ کے درمیان ہو گیا ہے۔ اماں، ان لوگوں نے میری منزلوں کی مسافتوں کو خون آلود، میرے راستوں کی کہکشانوں کو غبار غبار، میری خواہشوں کو زنگ آلود کیا ہے۔ میں بھی اب ان پر آسمان سے زمین پر برستے عذابوں، تشدد پر اترتے ہیجان، گرم سرابوں کے کربے مسلسل کی طرح نزول کروں گا۔ اور میرے خداوند قدوس نے چاہا تو اپنے سامنے ان کی حالت میں ہزیمت کی گہری دھند، آلام کی گراں باری، تاریکیوں جیسے ان کے شیطانی جذبوں کو شعلوں اور شراروں کا شکار کر کے رکھ دوں گا۔ اماں، قسم مجھے کعبہ کے رب کی، جسے آدم علیہ السلام کے بعد حکم خداوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، جہاں کہیں بھی یہ ملیں گے ان کا راستہ کاٹوں گا، ساتھ ہی ان کے جسموں کو بھی کاٹوں گا۔ اس کے ساتھ ہی یقطان بن سلوم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر دیسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اماں، اب آپ تینوں آرام کریں، میں جاتا ہوں۔ دیسان، ایمن اور سلمون تینوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر کسی قدر پریشانی سے یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے دیسان کہنے لگی، اس وقت تم کہاں جاؤ گے بیٹے؟ تھوڑی دیر تک سورج غروب ہو جائے گا، تمہارے ریوڑ کے جانوروں کو قبیلے والے سنبھال لیں گے، تم خیمے میں آرام کرو۔ اس پر کھڑے ہی کھڑے دکھ بھرے انداز میں یقطان بن سلوم کہنے لگا، اماں، میں اس خیمے میں نہیں سو سکتا۔ اپنی ماں اور دونوں بھائیوں کے اس طرح مارے جانے کے بعد یہ خیمہ اب مجھے زندان کے سناٹوں، ریگستانی ویرانوں اور اندھے خلاؤں جیسا محسوس ہوتا ہے۔ نابلس سے نکلنے کے بعد جس وقت میں اپنے قبیلے میں داخل ہوا تو میں نے اپنے اس خیمے میں ایک رات بسر کرنا چاہی، مگر مجھے نیند نہیں آئی۔ میں ساری رات خیمے سے باہر نکل کر ٹہلتا رہا۔ اب میں نے اس خیمے میں سونا ترک کر دیا ہے۔ جس جگہ قبیلے کے سارے ریوڑوں کو رکھا جاتا ہے اس کے ارد گرد خیمے نصب کیے جاتے ہیں، جہاں ریوڑ کی دیکھ بھال کرنے والے جوان سردیوں میں آگ کے الاؤ روشن کرتے ہیں، انہی خیموں کے اندر سوتے ہیں۔ اب انہی کے اندر میں شب بسری کرتا ہوں، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دل بہلا رہتا ہے۔ خیمے میں اب سو نہیں سکتا۔ آپ تینوں اسی خیمے میں رہیں، آپ کو کسی قسم کی تکلیف اور زحمت نہیں ہوگی۔ قبیلے نے جس وقت کوچ کرنا ہوگا یہ خیمہ اکھاڑنے اور طے کرنے والے خود ہی آ جایا کریں گے، ہر چیز کو وہ خود ہی سمیٹیں گے۔ خیمے کے اندر ضرورت کی ہر شے ہے، کھانے پینے کا سارا سامان ہے۔ اس کے علاوہ جو خیمے میں چھوٹا سا صندوقچہ پڑا ہوا ہے اس کے اندر کافی نقدی ہے، اور وہ نقدی آپ جس طرح چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ میں بھی آپ لوگوں کے پاس چکر لگاتا رہوں گا اور آپ تینوں کا خیال رکھوں گا، لیکن اب میں اس خیمے میں شب بسری نہیں کر سکتا۔ یقطان بن سلوم جب خاموش ہوا تب پہلی بار ایمن اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور پھر آپ ان جوانوں میں شب بسری کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم کھانا تو یہاں ہمارے پاس آ کر کھا لیا کریں۔ اس پر تلخ سی مسکراہٹ یقطان بن سلوم کے چہرے پر نمودار ہوئی، کہنے لگا، اس سلسلے میں تم لوگوں کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا کھانا پینا سب انہی کے ساتھ ہے۔ آپ لوگ کسی فکر مندی کا اظہار نہ کریں، وہ سب میرے لیے میرے بھائیوں جیسے ہیں۔ یقطان بن سلوم اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ سلمون بول اٹھا تھا، بھائی اگر یہ بات ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ وہیں رہوں گا۔ جواب میں یقطان بن سلوم نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، نہیں میرے بھائی، تم اپنی ماں اور بہن کے ساتھ اسی خیمے میں رہو گے۔ ہاں، جب کبھی قبیلے نے کوچ کرنا ہوگا تب بھی میں تمہارے پاس ہوں گا، یا مجھے کسی مہم پر نکلنا ہوا تو میں تم تینوں سے مل کر جاؤں گا۔ اس موقع پر دیسان اور ایمن دونوں ماں بیٹی یقطان بن سلوم کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ حرکت میں آیا اور خیمے سے نکل گیا تھا۔ قبیلے نے چند روز وہاں قیام کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ آس پاس کے علاقوں میں اب ان کے جانوروں کے لیے گھاس ختم ہو گئی ہے، تب انہوں نے وہاں سے کوچ کیا، اور اس طرح جگہ جگہ پڑاؤ اور کوچ کرتے ہوئے مصر کے مرکزی شہر منفس کی طرف بڑھے تھے۔ اسرائیل کے بادشاہ اخیاب کی بیوی ایزبل نے چونکہ اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لہٰذا فلسطین کی سرزمینوں سے نکل کر حضرت الیاس علیہ السلام جبل ہوران
یعنی کوہستان سینا کی طرف چلے گئے تھے اور وہاں ایک غار کے اندر زندگی بسر کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ خداوند قدوس نے ان پر وحی نازل کی اور انہیں حکم دیا کہ اٹھ کر شمال کا رخ کریں۔ ان پر یہ بھی وحی کی گئی کہ پہلے دمشق کے بیابانوں کو جائیں، اس لیے کہ وہاں آنے والے دور میں حزائیل نام کا ایک بادشاہ ہوگا، اور اس کے بعد ان پر یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ اسرائیل کا بادشاہ آنے والے دنوں میں یاہو ہوگا۔ یہ بھی ان پر وحی کی گئی کہ فلسطین کی سرزمینوں میں عیسیٰ بن ساکت کو مسا کر، اس لیے کہ تیرے بعد وہی اللہ کا نبی ہوگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا یہ حکم پا کر حضرت الیاس علیہ السلام کوہستان سینا سے نکلے اور شمال کی طرف روانہ ہوئے۔ اس جگہ گئے جہاں حضرت عیسیٰ کھیت کو جوت رہے تھے، اور اس وقت اس کھیت میں بیلوں کی 12 جوڑیاں آگے پیچھے جا رہی تھی، اور عیسیٰ خود بیلوں کی 12ویں جوڑی کے ساتھ تھے۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے اور اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ چادر کا ڈالا جانا تھا کہ عیسیٰ اپنے بیلوں کو چھوڑ کر حضرت الیاس علیہ السلام کے پیچھے ہو لیے، اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ذرا رکیے، میں ذرا اپنے ماں باپ سے مل لوں، پھر آپ کے ساتھ ہو لوں گا۔ اس پر حضرت الیاس علیہ السلام رک گئے۔ عیسیٰ واپس گئے، اس جوڑی بیل کو جس کو وہ جوت رہے تھے ذبح کیا اور اس کا گوشت پکا کر لوگوں کو کھلا دیا۔ اس کے بعد وہ پلٹے اور حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اب یہودا کی سرزمینوں کا رخ کیا، اس لیے کہ ان دنوں فلسطین میں یہودیوں کی 2 سلطنتیں تھیں، ایک یہودا اور ایک سامرا۔ سامرا کا بادشاہ اخیاب تھا، اور اخیاب اور اس کی رعایا میں سے اکثریت اخیاب کی ملکہ ایزبل کی وجہ سے خداوند قدوس کو بھول کر بال دیوتا کی پرستش میں لگ گئی تھی۔ چونکہ ایزبل اور اخیاب کی بیٹی کی شادی دوسری فلسطینی ریاست یہودا کے حکمران سے ہوئی تھی، لہٰذا اخیاب کی اس بیٹی نے بال دیوتا کی پرستش اور پوجا پاٹ کو یہودا کی ریاست میں بھی رائج کر دیا تھا۔ سامرا کی طرح یروشلم اور دوسرے شہروں میں بھی خداوند قدوس کی بندگی اور عبادت کی بجائے زیادہ آبادی بال دیوتا کی پرستش میں کھو گئی تھی۔ اس طرح حضرت الیاس علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے بعد اب سامرا کی بجائے یہودا کی مملکت میں رہتے ہوئے لوگوں کو خداوند قدوس کی بندگی اور عبادت کی طرف بلانے لگے تھے، اور انہیں بال دیوتا کی پوجا پاٹ سے منع کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف ارض شام کا بادشاہ بن ہدد، جس کا تعلق آرامی عربوں سے تھا، وہ ایک روز دمشق میں اپنے قصر کے اندر اپنے بیٹے حزائیل اور اپنے لشکریوں کے سالار اعلیٰ اور کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ اس کے قصر کے ایک محافظ نے قصر کے اس کمرے کے دروازے پر رک کر بن ہدد کو تعظیم دی۔ پھر کہنے لگا، مالک، ہماری سرحدوں پر جو محافظ ہیں وہ سرحدوں کے ساتھ ساتھ سرگرداں رہتے ہیں، ان میں سے کچھ آئے ہیں اور آپ کی خدمت میں کچھ اہم خبریں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان الفاظ پر بن ہدد چونکا تھا اور آنے والے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو انہیں روکو نہیں، آنے دو۔ اس پر قصر کا وہ محافظ پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد 4 آدمی قصر کے دروازے پر نمودار ہوئے تھے۔ ہاتھ کے اشارے سے بن ہدد نے انہیں اندر آنے کے لیے کہا۔ جب وہ اندر گئے تب بن ہدد نے ان سے پوچھا، کیا تم سرحدوں سے متعلق کوئی خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر آنے والوں میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، مالک، ہم اپنی سرحدوں سے متعلق خبر لے کر آئے ہیں۔ دراصل سامرا کے بادشاہ اخیاب کے علاقوں میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا ہے۔ اس قحط کی وجہ سے اس کے کہنے پر اس کے مختلف سالار اور لشکری آئے دن ہمارے علاقوں میں گھس آتے ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں اور مختلف بستیوں، شہروں، قصبوں سے خورد و نوش کا سامان لوٹ کر لے جاتے ہیں اور مزاحمت کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اگر اس معاملے کا جلد کوئی سدباب نہ کیا گیا تو سرحدوں کی آبادیاں سمٹ کر دمشق شہر کا رخ کریں گی اور دمشق شہر میں کسی کے رہنے کے لیے جگہ نہ رہے گی۔ یہ خبر سن کر بن ہدد کا رنگ غصے میں سرخ ہو گیا تھا اور کہنے لگا، اب تم جاؤ، میں سرحدوں کے تحفظ کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ جب وہ مخبر وہاں سے چلے گئے تب بن ہدد نے کچھ سوچا، پھر اپنے بیٹے حزائیل اور اپنے سالار ایبال کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب کہو تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اس پر بن ہدد کا سپہ سالار ایبال اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ بن ہدد کہنے لگا، میں تو چاہتا ہوں کہ سامرا پر حملہ آور ہوا جائے، اسے وہ سبق سکھایا جائے کہ آنے والے دور میں کبھی وہ ہمارے علاقوں میں گھس آنے کی جرات نہ کریں۔ ایبال کے علاوہ بن ہدد کے بیٹے اور دوسرے سالاروں نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ چند روز تک اپنی عسکری تیاری کو مکمل کیا جائے، اس کے بعد لشکر لے کر اخیاب کے مرکزی شہر سامرا کا رخ کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بن ہدد، اس کے سالاروں اور بیٹے نے چند روز میں اپنی تیاری مکمل کر لی، پھر وہ لشکر لے کر سامرا کی طرف روانہ ہوئے تھے۔
آرامی عربوں کے بادشاہ کی یہ دشمنی یہودیوں سے نئی نہیں تھی، بلکہ آرامیوں اور یہودیوں کے درمیان دشمنی ایک عرصے سے چل رہی تھی۔ دراصل صحرائے عرب سے نکل کر آرامیوں نے جتنی بھی حکومتیں ارض شام میں قائم کی، ان میں سب سے زیادہ اہم وہ تھی جس کا مرکز زوبا شہر اور بعد میں دمشق بنا۔ یہ 11ویں صدی قبل مسیح کے اواخر میں قائم ہوئی تھی، یعنی اسی زمانے میں جب ایرانوں نے بادشاہت کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر یہ بہت جلد سلطنت بن گئی۔ اس کی حدود ایک طرف دریائے فرات پر تھی اور دوسری طرف یرموک پر۔ شمالی جانب یہ آشوری عربوں کے علاقوں میں اور جنوبی جانب یہودی حکومت سامرا سے مس کر رہی تھی۔ کوہ لبنان کے مشرق کا پورا شامی علاقہ نیز شمالی شام اور بادشاہ 1000 سال قبل تک پوری طرح آرامی عربوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ عہد نامہ قدیم میں جہاں آرام یا شام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہاں دمشق کا یہی خطہ مراد ہے۔ 200 سال کے بعد آرامی عبرانیوں کے خوفناک دشمن بن چکے تھے۔ زباہ پہلے آرامی عربوں کا مرکز تھا۔ یہ لفظ اصل میں محربہ سے مشتق ہے، جس کے معنی سرخ اور تانبے کے ہیں۔ قیاس یہ ہے کہ یہ اصل مقام میں کالس تھا۔ یہ یونانی لفظ جس کے معنی تانبے کے ہیں اور آج کل یہ انجر کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ وادی بقا میں زحلہ کے جنوبی سمت واقع ہے۔ اس حکومت کے بادشاہوں اور جنوبی حریفوں یعنی عبرانیوں کے درمیان مقابلے اور لڑائیاں یہودیوں کے بادشاہ طالوت کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی، جو عبرانی سلطنت کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ زبا کے ابتدائی حکمرانوں میں سے ایک کا نام ہدد ازر یا ہدد مدد تھا۔ اسے حضرت داؤد علیہ السلام نے شکست دی اور جس طرح تانبے کی کانوں پر قبضہ کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے محض ہدد ازر اور اس کے رفیقوں کو ہی شکست نہ دی، بلکہ عارضی طور پر دمشق کو بھی مسخر کر لیا، اور اس کے کچھ ہی مدت بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ دمشق کا حکمران عظیم اپنے آپ کو اسرائیلی حکومت کے تابع اور باج گزار بتاتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پورے دور میں اسرائیل کا دشمن بنا رہا۔ اس کے بعد زباہ کے مقابلے میں دمشق کو برتری حاصل ہو گئی اور 922 قبل مسیح میں آرامی سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ واقعہ شاہان اسرائیل کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا اور وہ برابر ایک ٹکڑے اور دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ 843 سے 879 قبل مسیح تک کا دور یہودیوں کے لیے بہت برا دور تھا، اس لیے کہ آرامیوں کا بادشاہ ایک شخص ہدد اول ہوا۔ اس وقت چونکہ یہودیوں کی 2 سلطنتیں قائم ہو چکی تھی، لہٰذا یہی ہدد اول یہودیوں کی ریاست یہود پر حملہ آور ہوا اور یہودیوں کے حکمران سے بڑے قیمتی خزائن وصول کیے۔ یہ ہیکل سے بھی تحائف لے گیا اور یروشلم کے شاہی محل سے بھی خزانے لے کر شاہ دمشق یہودی سلطنت کے دوسرے حصے یعنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور مشرقی اردن میں جلاد پر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت برائے نام عمری کے تحت چل رہی تھی۔ عمری دراصل سامرا کے بادشاہ اخیاب کا باپ تھا۔ اس کے آخری دور میں 875 قبل مسیح سے آرام کی حکومت اس پر غالب رہی۔ یہ عمری آرامیوں کا باج گزار بن گیا، اور جب عمری کا بیٹا اخیاب تخت نشین ہوا تو اسرائیلی حکمران نے خراج دینا بند کر دیا۔ ان دنوں حالات کچھ ایسے خراب تھے کہ آرامی عرب خراج نہ دینے کے اس عمل کو بند کرنے کے متعلق کوئی باز پرس نہ کر سکے، اس لیے کہ ان کے شمال میں عربوں کی ایک بہت بڑی قوت کروٹ لے رہی تھی، اور یہ آشوری عرب تھے۔ آشوری عرب نینوا کو اپنا مرکز بنا چکے تھے اور اب وہ بابل پر قبضہ کرنے کے درپے تھے۔ چنانچہ آرامیوں اور یہودیوں نے آپس کے اختلافات بھلا دیے، اس لیے کہ آشوری بادشاہ شلم ناصر نے ان پر حملہ آور ہونے کی ٹھان لی تھی۔ چنانچہ شام کے 12 حکمران متحد ہو گئے اور بن ہدد اسی متحدہ قوت کا رئیس اور سپہ سالار تھا، جس کے لشکر میں 1200 جنگی رتھ، 1200 سوار اور 20,000 پیادہ تھے۔ اس کے بعد دوسری بڑی قوت اخیاب کی تھی۔ اخیاب کے بعد حماد کے بادشاہ کی بھی بڑی قوت تھی۔ اس طرح اکیلے آشوری عربوں کے مقابلے میں 12 حکمران جمع ہوئے۔ چنانچہ کرکر کے میدان میں ان 12 متحدہ شامی حکمرانوں اور نینوا کے آشوری عربوں کے حکمران شلم ناصر کے درمیان جنگ ہوئی، لیکن کوئی قطعی نتیجہ نہ نکلا۔ آشوریوں کو اس بنا پر بابل کی تسخیر کے لیے کئی سال انتظار کرنا پڑا، اس لیے کہ جنگ ایک طرح سے برابر رہی تھی، جس کی بنا پر آشوریوں نے پھر اپنی جنگی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ آرامیوں کا بادشاہ بن ہدد دوئم تھا اور سامرا کا حکمران اخیاب تھا۔ ان دونوں مملکتوں کے درمیان پرانی دشمنی بھی چلی آ رہی تھی۔ شاید اسے ہی وجہ بناتے ہوئے آرامی بادشاہ اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی اور برق رفتاری سے شمالی یہودیوں کی ریاست کے مرکزی شہر سامرا یعنی نابلس کی طرف بڑھا تھا۔
اپنے جرار لشکر کے ساتھ دمشق کا حکمران بن ہدد دکھ کی دھوپ میں سایوں کو بے سمر کرتے ہوئے آلام اور عذاب کی گرد، دکھ اور فراق کھڑیوں کی بازگشت میں ظلمت کا زہر پھیلاتی، تلپٹ کر دینے والی آندھیوں کی طرح یلغار کرتے ہوئے اسرائیل کے حکمران اخیاب کی سرزمینوں میں داخل ہوا تھا۔ دوسری طرف اخیاب کو بھی اس کے طلایہ گروں اور مخبروں نے بن ہدد کے حملہ آور ہونے کی اطلاع کر دی تھی، لہٰذا اپنا لشکر لے کر وہ بھی اپنے مرکزی شہر نابلس یعنی سامرا سے نکلا اور شمال کی طرف حالات کو دھواں دھوں، فکر و خیال کو دھول دھول کرتے، نفس پرستی کے طوفانوں اور دکھ کی اندھی بکل میں کھولتے قضا کے حرف و صوت کی طرح بڑھا تھا، یہاں تک کہ اخیاب ہی کی سرزمینوں کے اندر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے پڑاؤ کیا۔ پھر دونوں لشکر ایک دوسرے پر ضرب لگانے کے لیے اپنی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ چونکہ دمشق کا حکمران بن ہدد اسرائیلی حکمران اخیاب کی حدود میں داخل ہو کر اس پر حملہ آور ہو رہا تھا، لہٰذا اخیاب کو اس کے خلاف بڑا غضب اور بڑا غصہ تھا۔ دوسری طرف دمشق کے آرامی عربوں کے حکمران بن ہدد کی بھی یہی کیفیت تھی، وہ اخیاب کو سبق سکھانا چاہتا تھا کہ وہ کیسے اس کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اس کی بستیوں اور قصبوں کے اندر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتا ہے۔ چنانچہ جب دونوں لشکریوں نے صفیں درست کر لی، تب حملے کی ابتدا اسرائیل کے بادشاہ اخیاب نے کی، اور وہ آرامی عربوں کے حکمران بن ہدد کے اعمال ناموں پر سیاہی پھیرتے، ٹڈی دل کی یلغار، رگ رگ میں خون چبھاتی بے کراں صحرائی ویرانیوں، مرگ کے دشت کھڑے کر کے سانسوں کی ڈوریاں کاٹتے پیاسے تقریبی عناصر کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے بن ہدد نے پہلے اخیاب کے حملوں کو روکا، اس کے بعد اس نے بھی جارحیت کا رخ اختیار کرنا شروع کیا۔ پہلے اس نے سمندر کی گہرائیوں اور فلک کی بلندیوں تک گونج جانے والی قہرمانیت کی صداؤں جیسے نعرے بلند کیے۔ اس کے بعد وہ اخیاب کے لشکر پر سنگ و خش تک کو پگھلا دینے والے سیلے آتش کے طوفانوں، آلام کی گراں باری بڑھاتے، حسد کے سرخ ہوتے الاؤ کے تیز چھکڑوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ یوں اسرائیلی مملکت کے اندر دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ عدی لحاظ سے اسرائیل کے بادشاہ اخیاب کو دمشق کے حکمران بن ہدد پر فوقیت حاصل تھی، لہٰذا وہ یہ ٹھانے ہوئے تھا کہ جس قدر جلد ممکن ہو بن ہدد پر ضربے لگا کر اسے شکست سے دوچار کر کے بھاگنے پر مجبور کر کے اس کا تعاقب کرے اور اس کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرے۔ دوسری طرف بن ہدد اور اس کے لشکری اخیاب اور اس کے لشکر کے سامنے لوہا اور پتھر ہو کر رہ گئے تھے۔ اخیاب اور اس کے لشکریوں اور سالاروں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح بن ہدد کے لشکریوں کی کسی صفی کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو جائیں یا اس کے لشکر کے کسی پہلو میں کمزوری کے آثار پیدا کر دیں، لیکن وہ ایسا کوئی بھی رد عمل ظاہر نہ کر سکے۔ اور پھر ان کی بدقسمتی کہ جو جو جنگ طول پکڑنے لگی، تو بن ہدد اور اس کے لشکریوں اور اس کے سالاریوں نے زیادہ خونخواری اور غضبناکی میں اسرائیلیوں پر حملے تیز اور تشدد آمیز کرنے شروع کر دیے تھے۔ یہ صورتحال یقیناً اخیاب اور اس کے لشکریوں کے لیے حوصلہ شکن تھی، اور پھر دیکھنے والی ہر آنکھ نے دیکھا بن ہدد کے تیز حملوں کے سامنے اخیاب اور اس کے لشکریوں کی حالت جانی انجانی بے چارگی میں، ہزیمت کی گہری دھند چنگاریوں کی طرح سلگتے وقت میں، غموں کے سحاب کالی شب کے ہیولوں میں، ہر سانس اذیت اور ہر لمحہ قیامت کسی کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد بن ہدد کے ہاتھوں اسرائیل کے بادشاہ اخیاب کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر اپنے شہر نابلس کی طرف بھاگا تھا۔ بن ہدد کی اخیاب کے خلاف یہ شاندار فتح مندی اور کامیابی تھی۔ چنانچہ اپنے پڑاؤ کی ہر چیز وہاں چھوڑ کر اخیاب جب شکست خوردہ لشکر کو لے کر اپنے مرکزی شہر نابلس کی طرف بھاگ گیا، تب بن ہدد اور اس کے سالاروں نے سب سے پہلے اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کی، اخیاب کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ بن ہدد نے اپنے لشکر کو پورا ایک دن اور ایک رات وہاں سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا، اور اس کے بعد اس نے اخیاب کے علاقوں میں مزید پیش قدمی کی، یہاں تک کہ وہ اخیاب کے مرکزی شہر نابلس یعنی سامرا پہنچا، اور شہر کی ایک سمت اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اخیاب کے مرکزی شہر نابلس پہنچ کر بن ہدد پھر اخیاب پر ضرب لگانا چاہتا تھا اور اسے اکڑ اور درس آمیز سبق دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ نابلس کے نواح میں اس نے خیمے نصب کر کے اپنا پڑاؤ قائم کر لیا تھا۔ دوسری طرف اخیاب شہر کے اندر محصور ہو گیا تھا۔ شہر کی فصیل کے اوپر اس نے اپنے لشکر کا بڑا حصہ متعین کر دیا تھا تاکہ بن ہدد کسی بھی صورت فصیل پر چڑھ کر شہر میں داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ شہر کے دروازوں پر بڑے بڑے برج بنے ہوئے تھے، اور اس کے دائیں بائیں جو محافظ گاہیں تھی
وہاں بھی اس نے اپنے تیر انداز بٹھا دیے تھے تاکہ بن حدد فصیل کے اوپر چڑھنے کی بجائے اگر شہر پناہ کے کسی دروازے کو توڑ کر شہر میں داخل ہونا چاہے تو جوابی کارروائی کرتے ہوئے مدافعت کی جائے۔ محققین اور مورخین کا کہنا ہے کہ سامرا یعنی نابلس شہر سے باہر پڑاؤ کرنے کے بعد آرامی عربوں کے بادشاہ بن حدد نے اپنے کچھ قاصد اسرائیل کے بادشاہ اخیاب کی طرف روانہ کیے اور اسے یہ پیغام بھیجا کہ میں بن حدد کہتا ہوں کہ تیری چاندی اور تیرا سونا میرا ہے، تیری بیویوں اور تیرے لڑکوں میں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہیں وہ بھی میرے ہیں۔ بن حدد کے اس پیغام کے جواب میں اخیاب نے کچھ دبا دبا سا جواب دیا، کیونکہ اسے ایک بار بن حدد کے مقابلے میں شکست اور ہزیمت اٹھانا پڑی تھی، لہٰذا بن حدد کا ایک طرح سے اس پر روب اور دبدبا چھا گیا تھا۔ لہٰذا بن حدد کے اس پیغام کے جواب میں اخیاب نے کہلا بھیجا، اے میرے مالک، تیرے کہنے کے مطابق میں اور جو کچھ میرے پاس ہے سب تیرا ہی ہے۔ اخیاب کا یہ جواب بن حدد کو پسند نہ آیا، اس نے پھر اس کی طرف قاصد بھجوائے اور پھر ان قاصدوں نے آ کر اخیاب سے کہا، اے بادشاہ، ہمارا بادشاہ بن حدد تمہارے لیے یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے کہلا بھیجا تھا کہ تو اپنی چاندی اور سونا، اپنی بیوی اور اپنے لڑکے میرے حوالے کر دے، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ اب میں کل اسی وقت اپنے کچھ لوگوں کو تیرے پاس بھیجوں گا جو تیرے گھر اور تیرے لواحقین کے گھروں کی تلاشی لیں گے، جو کچھ تیری نگاہ میں نفیس ہوگا وہ اسے اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ اخیاب کو جب آرامیوں کے بادشاہ بن حدد کا یہ پیغام پہنچا تب وہ فکر مند ہوا۔ اس نے اپنے سارے امراء، اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا تاکہ بن حدد نے جو مطالبات کیے ہیں ان پر غور کیا جا سکے۔ جب اس کے سارے سالار اور امراء اس کے پاس جمع ہو گئے تب انہیں مخاطب کر کے اخیاب کہنے لگا، غور کرو اور دیکھو کہ آرامیوں کا بادشاہ بن حدد کس طرح شرارت کے در پہ ہے، کیونکہ اس نے میری بیویاں، میرے لڑکے، میری چاندی اور میرا سونا مجھ سے منگوا بھیجا ہے۔ میں نے اس سے انکار نہیں کیا۔ اب تم بتاؤ کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اس مجلس میں اس کے کچھ امراء نے آپس میں مشورہ کیا، پھر ان میں سے ایک اخیاب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے بادشاہ، تو آرامیوں کے بادشاہ بن حدد کی نہ کوئی بات سن اور نہ اس کی کوئی بات مان۔ چنانچہ اپنے ان امراء کے اس مشورے پر اخیاب نے بن حدد کے قاصدوں کو مخاطب کر کے کہا، اپنے بادشاہ سے واپس جا کر کہنا کہ جو کچھ وہ مانگتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ قاصد لوٹے اور جو پیغام اخیاب نے دیا تھا انہوں نے بن حدد کو سنا دیا۔ دوسری طرف بن حدد کے قاصدوں کے چلے جانے کے بعد اسرائیل کے بادشاہ کا ایک امیر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم اخیاب، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آرامی عربوں کے بادشاہ بن حدد کے مقابلے میں ہماری طاقت اور قوت زیادہ تھی اور ہم اس پر غالب آنے کا جذبہ بھی رکھتے تھے، لیکن اب کیا معاملہ ہوا ہے کہ اس کے ہاتھوں نہ صرف یہ کہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا بلکہ اس کے سامنے ہم اپنے مرکزی شہر سامرا میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، اور وہ آپ سے آپ کی مملکت کے سونے چاندی کے علاوہ آپ کی بیویوں اور آپ کے بیٹے بیٹیوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ امیر رکا۔ اس کے بعد ان الفاظ کا جواب اخیاب دینا ہی چاہتا تھا کہ اخیاب کا ایک اور امیر بول اٹھا اور پہلے امیر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں تمہارے ان اندازوں سے قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا۔ پہلی بات یہ کہ ہم نے آرامی عربوں کے بادشاہ بن حدد کے علاقوں میں گھس کر جو لوٹ مار اور تباہی و بربادی کا کھیل شروع کیا تھا وہ ہماری غلطی اور حماقت تھی۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ہمارے ہاں خورد و نوش کی اشیاء کا کال پڑ گیا تھا تو یہ چیزیں ہمیں آرامی عربوں سے خرید کر اپنے علاقوں میں لانی چاہیے تھی۔ اس طرح ہمسائیگی بھی رہتی اور دونوں مملکتوں کے درمیان تعلقات بھی بہتر بلکہ برادرانہ رہتے۔ چنانچہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے اس کے علاقوں پر چڑھ دوڑنے کی غلطی کی، جس کے جواب میں اب وہ ہمارے علاقوں پر چڑھ دوڑا ہے اور ایک بار وہ ہمیں بدترین شکست دے چکا ہے۔ اب یہ حالت ہے کہ ہم اس کے سامنے محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں تمہاری دوسری بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا۔ تمہارا کہنا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہماری طاقت اور قوت زیادہ رہی ہے، ہم اس پر غالب ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ بن حدد اس وقت آرامی عربوں کا بادشاہ ہے۔ یہ بن حدد دوئم ہے۔ اس سے پہلے اس کا باپ بن حدد اول آرامی عربوں کا حکمران ہوا کرتا تھا، تو اس کے دور میں بھی اس نے کئی بار محترم اخیاب کے باپ عمری کو شکست دی اور اسے اپنے سامنے زیر کیا۔ لہٰذا تمہارا یہ کہنا کہ آرامی عربوں کے مقابلے میں ہماری قوت اور طاقت غالب رہی ہے غلط ہے۔ اب بھی جو ہم نے اس موجودہ بن حدد کے متعلق تخمینے اور اندازے لگائے ہیں وہ بھی سب ہماری حماقت پر مبنی ہیں۔ اب جو بن حدد مطالبات کر رہا ہے ان مطالبات کو فی الحال تو ماننے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اخیاب اپنی مملکت کا سونا چاندی، اپنی بیویاں اور اپنی بیٹیاں اور بیٹے اس کے حوالے کر دے۔ تاہم
اس اذیت اور بن حدد کی قہرمانیت سے بچنے کے لیے ایک طریقہ اور ایک تجویز ضرور ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو نہ صرف بچا سکتے ہیں بلکہ بن حدد کو بھی اپنی سرزمینوں سے نکال سکتے ہیں۔ اپنے اس امیر کے یہ الفاظ سن کر اخیاب کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، چہرے پر سکون کے آثار دکھائی دیے تھے۔ کچھ دیر تک وہ اپنے اس امیر کو دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، جو الفاظ ابھی تم نے ادا کیے ہیں، کیا یہ تم میرا ٹھٹھا یا مذاق کر رہے ہو یا سنجیدہ ہو؟ اس پر اس امیر کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، کیا کبھی میں نے ٹھٹھا اور مذاق کیا ہے؟ میں سنجیدہ ہوں، اور جو منصوبہ بندی میرے ذہن میں ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہم بن حدد کے ان حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ امیر جب دم لینے کے لیے رکا تب اخیاب بڑی بے چینی اور بڑی بے تابی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو منصوبہ بندی تمہارے ذہن میں ہے اور جسے اپنا کر ہم بن حدد کے حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں وہ کہو۔ اس پر وہ امیر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بول اٹھا، دراصل بات یہ ہے کہ آرامی عربوں کا حکمران بن حدد بہت زیادہ شراب پینے کا عادی ہے۔ آپ شہر سے باہر اپنے مخبر پھیلا دیں، اور جب یہ مخبر آپ کو اطلاع دیں کہ بن حدد نے خوب شراب پی رکھی ہے، اس وقت شہر سے باہر نکل کر ان پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کامیابی یقینی طور پر ہماری ہوگی۔ بن حدد کو شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ اپنے لشکر کو سمیٹ کر بھاگنے والی بات کرے گا، اس لیے کہ میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جب بن حدد شراب کا دور چلاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے سالار بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور جب وہ شراب پی کر بے سدھ ہوں گے اس وقت اگر ان پر حملہ کیا جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اپنا دفاع نہیں کریں گے۔ بس ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی رہ جائے گا، اور وہ یہ کہ اپنے لشکر کو سمیٹ کر یہاں سے اپنے مرکزی شہر دمشق کی طرف بھاگنے والی بات کریں گے۔ اخیاب کو اپنے اس امیر کی یہ تجویز اور منصوبہ بندی بے حد پسند آئی، چنانچہ اپنے سارے لشکریوں کو اس نے استوار اور یکجا کر لیا اور اپنے مخبروں کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ دمشق کا آرامی بادشاہ کب شراب پی کر مست ہوتا ہے اور وہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنی کامیابی کا در کھولتا ہے۔ مورخین اور محققین لکھتے ہیں کہ ایک دوپہر دمشق کے بادشاہ بن حدد نے اپنے سالاروں کے ساتھ خوب شراب پی اور سست ہو گیا، چنانچہ وہ وقت لڑائی کا نہیں تھا، اور پھر بن حدد اس گمان میں بھی تھا کہ اسرائیل کا بادشاہ اخیاب اس کے سامنے دبا ہوا ہے اور وہ ضرور اس کی عائد کردہ شرطیں ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ چنانچہ بن حدد کے شراب میں مست ہونے کی حالت سے اخیاب نے فائدہ اٹھایا، اپنے لشکر کے ساتھ وہ نابلس شہر سے نکلا اور قہرمانیت و ذلت کی لمبی رات، موت کی آوارہ گونجتی لپٹوں، خون آلود فضاؤں میں رقصاں بازگشت اور دکھ کے پھیلتے خونی سایوں کی طرح وہ بن حدد پر حملہ آور ہوا۔ بن حدد اور اس کے سالار اس وقت نشے میں تھے، نہ وہ اپنے لشکر کو سنبھال سکے، نہ اپنے قاعدے اور قرینوں کے مطابق استوار کر کے دشمن سے لڑا سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بن حدد کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ یہ ذلت آمیز شکست اٹھا کر اپنے مرکزی شہر دمشق کی طرف بھاگ گیا تھا۔